فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ان کو ایک یا دو دفعہ کسی فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ واپس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان ہمہ وقت امتحان ہے اور ہمہ جہت امتحان ہے، ہمہ پہلو امتحان ہے. کوئی ایک لمحہ زندگی میں ایسا نہیں ہے جو اس امتحان سے خالی ہے. چاہتا یہ ہے اللہ کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اسی لیے سارے نبیاء مبعوث کیے گئے، اسی لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کی رسالت کو اور ان کی نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا. ان کی تعلیمات کو ایک ایسے ضابطے کے طور پر عطا کر دیا گیا انسانیت کو کہ جو بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جانا چاہتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو سامنے رکھ کر وہ ہمیشہ اس ضابطے پر عمل کر سکیں. یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ عطا کیا. لیکن کیا ہے کہ لوگ باوجود ایمان کا دعویٰ کرنے کے اور باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہونے کے اور باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے دعوے دار ہونے کے لوگ اس امتحان کے تصور سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ہر لمحے اللہ نے دو دشمن ہمارے ساتھ رکھے ہیں. ایک دشمن داخلی ہے، ایک دشمن خارجی ہے. داخلی دشمن تو نفس ہے انسان، ہر لمحہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کا یہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. دوسرا دشمن جو اس سے بھی تگڑا ہے اور وہ باہر کا دشمن ہے، خارجی ہے، وہ ہے ابلیس اور اس کے لشکر. وہ بھی ہر لمحہ انسان کو ایسے ایسے جال میں پھنسا کے وہ جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں. اللہ، اور اس نے ابتدائی آخری میں اللہ کے سامنے چیلنج کر دیا تھا، لا تقعدن لهم صراطك المستقیم. اے اللہ، میں تیری مخلوق کے لیے میں سیدھے رستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھ جاؤں. لا تقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر ان کو آنے والے. اور کبھی کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم وعن شمائلہم. کبھی میں ان کے سامنے سے آؤں گا، کبھی میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، لیکن میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا. اب یہ تگڑا اتنا ہے، یعنی دشمن اتنا ہے کہ اس نے اللہ کریم کو چیلنج کیا، اور تگڑا اتنا ہے، اللہ نے اس کو مہلت دی. تگڑا اتنا ہے کہ انسان کے نظر بھی نہیں آتا اور انسان کے اندر گھس جاتا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان انسان کے جسم میں گھس کے جہاں ہوا چلی جاتی ہے وہاں شوہر ہوتا ہے، تو اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اندازہ نہ کریں کہ نظر بھی نہیں آتا، اندر بھی گھس جاتا ہے، دل میں جا کے وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے، جہنم سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرنے دیتا، جو جنت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو جنت کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اس قدر یہ خوفناک دشمن ہے۔ ان دونوں دشمنوں کے درمیان میں گھرا ہوا انسان ساری نبوتیں آنے کے باوجود اور ساری ہدایت اللہ کی طرف سے آنے کے باوجود یہ پھر غفلت کا شکار ہو جاتا اور اپنے اپنے ایمان کی سطح کے مطابق یہ ہر دور میں ہر لمحے اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، لائن اپ ہو رہا ہوتا ہے، ایک امتحان چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ پوری زندگی امتحان ہے، ہر لمحہ امتحان ہے۔ امتحان یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والوں میں سے ہے یا شیطان والوں میں سے ہے۔ دو ہی تو فرق ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ کوئی تیسری فوج نہیں، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، یہ گروہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مسلکی گروہ، یہ مذہبی گروہ، یہ سیاسی گروہ، یہ معاشرتی گروہ، یہ نسلی گروہ، یہ علاقائی گروہ، یہ ہم نے بنایا۔ اللہ کے ہاں دستوری ہے، ایک وہ جو اللہ والے ہیں، دوسرے وہ جو شیطان والے ہیں۔ اور فرق ہے شیطان والوں میں آگے دو حصے ہیں، ایک وہ جو کھل کھلا کے سامنے آتے ہیں اور ایک وہ جو ہے اندر سے وہی لیکن کھل کھلا کے سامنے آتے ہیں، چھپا لیتے ہیں اپنے کفر کو۔ تو پہلے گروہ کو اللہ نے کافرین کہا ہے، دوسرے گروہ کو اللہ نے منافقین کہا ہے۔ یہ دونوں حزب الشیطان ہیں اور حزب اللہ صرف وہ ہیں جو اپنے اپنے امتحان کی آزمائش میں پورے ہوتے ہیں۔ اور یہ امتحان کی آزمائش کہاں کہاں، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ توبہ کی، یہ جس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ منافقین کے بارے میں، یعنی جو نفاق والے ہیں۔ خاص طور پر یہ سورۃ توبہ کا جو موضوع چلتا ہے یہاں تبصرہ کیا گیا ہے غزوہ تبوک کے بعد کے حالات کے بارے میں، اور اس کے اندر غزوات کا تبصرہ ہے۔ اور دو مواقع ایسے ہیں جب منافقین کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، دو موقعوں پر منافق کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر اور ایک جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پر۔ یعنی منافق سارے کام کر لے گا، جب اس کو جیب ڈھیلی کرنی پڑے تو ہزار باتیں بنانے کا اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو چکے منافق بھی اہل ایمان کی طرح ظاہری طور پر تو مومن ہے، اور آ جاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے آؤ، اہل ایمان کو بلاتے تھے، منافق بھی آ جاتے تھے۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ کے نام پر دیں، خرچ کریں، مال خرچ کریں، جان خرچ کریں، اپنا وقت خرچ کریں، اپنی اولادیں خرچ کریں، اپنا سب کچھ لگا دیں۔ اس موقع پر منافق کا نفاق ظاہر ہوا۔ جہاد پر جانا ہو تو غزوہ تبوک اس کی شاندار مثال ہے کہ وہ لوگ ظاہر ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہر سال ایک یا دو دفعہ آزمائش میں پڑتی ہے، بڑا فتنہ، بڑی آزمائش۔ دیکھیں آزمائشیں ہر شخص پر ہر وقت آ رہی ہیں۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے، اگر اس کو لغت میں دیکھیں فتنہ کا، ویسے تو فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، فتنہ کا معنی مصیبت بھی ہوتا ہے، فتنہ کا معنی امتحان بھی ہوتا ہے، فتنہ کے کئی معنی۔ لیکن اگر آپ لغت میں دیکھیں تو فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈالنے کو فتنہ کہتے ہیں۔ سونا آگ میں ڈال دیا، ادخال الذهب فی النار، یعنی سونے کو آگ میں ڈال دینا، اس لیے ڈال دینا لتظہر جودتہ عن رداءتہ، کہ اس کا جو کھود ہے
وہ الگ ہو جائے اور خالص ہونا الگ ہو جائے، اس کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو بھی بولتا ہے۔ لہذا جب کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کرنی ہو تو یہ صرف منافق کے لیے آزمائش نہیں ہوتی، ایماندار کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو بھی ان کے ایمان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے منافقین کو بھی آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن اسے آزمائش میں کامیاب ٹھہرتے ہیں، ان کو جو بھی کہا جائے وہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور منافق جو ہے وہ بہانے بنا کر نکلنے اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اس کے پیچھے ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بينكم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تو منافقین بھی آ جاتے، لیکن آنے کے بعد وہ پھر کھسکتے تھے، کوئی بہانہ بنا لیا، کسی نے کوئی بہانہ بنا لیا، یہ میرے سے نہیں ہوتا، یہ مجھ سے ہو نہیں سکے۔ اب تبوک کے اوپر دیکھ لیں، غزوہ تبوک میں کتنے بہانے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں سے گیا تو پارا شروع ہو گیا بہانے بناتے ہوئے آپ کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں کہا، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ منافق ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا، بہانے سب سے کچھ۔ اللہ کو تو معلوم ہے قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون آنکھ بچا کر کھسک جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ لیکن یاد رکھو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے اور یہ آگے سے باہر بڑھا، وہ چونکہ یہ ہے، چنانچہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے، فلاں سے پوچھوں گا، فلاں سے، جس نے جو بھی بہانہ بنایا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی، ضابطہ تو وہ تھا کامیابی کا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس میں سے اپنے لیے راہ نکالی، تو فرمایا وہ بچ جائیں اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ پہنچے، اور یصیبہم عذاب الیم، یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش کے معنوں میں فتنہ، امتحان کے معنوں میں فتنہ، منافق بھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، مومنین بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے احسب الذین آمنوا یا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم مومن بن گئے ہیں تو وہ ایسے چھوڑ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ تو گویا یہ جو صرف آزمائش منافقین کے بارے میں نہیں ہے جو سورہ توبہ میں کہا گیا، آزمائش منافقین کی بھی ہوتی ہے، آزمائش اہل ایمان کی بھی ہوتی ہے، اور ہوتی ہے لمحہ لمحہ ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر میں کتنی مصیبتیں، بیوی بچے، یہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، گھر کے اندر فتنہ، ہر لمحہ امتحان، جو مصیبت آتی ہے وہ اصل میں امتحان ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں مجھے فتنے کے بارے میں حدیث سنائی، وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ ایک تو وہ فتنہ ہے، فتنہ تو رجل، آدمی کا ایک فتنہ تو وہ ہے جو اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسی کے بارے میں اس کو ہر وقت آزمایا جا رہا ہے۔ فتنہ تو رجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، پڑوسی کو رات کھانا پوچھا تھا، کس نے پوچھا؟ نہیں پوچھا، آزمائش کی فیل ہو گئے، گھر والوں
کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا کیا، اولاد کا جو حق تھا وہ دیا، اہل خانہ کا جو حق تھا وہ دیا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو جسم کا حق تھا وہ بھی دیا۔ تو امتحان اور فتنہ ایک تو وہ ہے جو ہر لمحہ ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ يُكَفِّرُ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ۔ اس کے بارے میں اللہ کی کرم نوازی یہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا کہ یہ فتنہ تو ہر لمحے کا ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس فتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جو غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا دیتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے روزہ بھی اس کا کفارہ بن جاتا ہے، صدقہ کرتا ہے صدقہ کفارہ بن جاتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے، وہ گناہ سے منع کرتا ہے برائی سے منع کرتا ہے وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ ادھر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کفارہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ کا آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے۔ لہذا یہ عام فتنہ عام نیکیوں سے ختم، عام مصیبت یہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے۔ لیکن نماز ہے نا، یہ دراصل پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے۔ یہ جو معمولات زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کے طور پر سکھائے ہیں، یہ نماز صرف اٹھ بیٹھک کا نام نہیں ہے، یہ تطہیر کا، پاکیزگی کا، پاک کر دینے کا اور گناہوں کو دھو ڈالنے کا ایک شاندار پیوریفیکیشن کا نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے معمولات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا، آپ فرماتے ہیں مجھے تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے کلام کی جامعیت عطا فرمائی، اور کلام کی جامعیت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے لفظ بولے جائیں اور اس کے اندر معنی بہت زیادہ، معنی کا ایک سمندر ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ملکہ عطا فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے الفاظ بول کر بہت بڑے بڑے مفاہیم اور اسباق عطا فرمایا۔ لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اور بہت 10 دفعہ ارشاد کہ شاید 12 بار تحترقون تحترقون، یہ ایک ہی حدیث یہ لفظ 10 یا 12 دفعہ استعمال، وہ ہستی جس کو جوامع الکلم عطا ہوا تھا، وہ ہمیں ہمارا سٹیٹس بتا رہی ہے، وہ ہستی ہماری آزمائش اور ہمارے فتنے کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ تم لمحہ لمحہ قدم قدم کس مصیبت اور آزمائش میں پھنسے ہوئے ہو، تحترقون کہ تم ہر لمحے دراصل گناہوں کی گھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، اپنی آگ میں جل رہے ہوتے ہو۔ یہ گناہ آگ ہی تو ہے، کامیابی کیا ہے؟ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا ہے، وہ ہے لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اپنے گناہ، کیا گناہ ہے؟ نگاہوں کا گناہ، زبان کا گناہ، سماعتوں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ۔ ہم تو آج صبح سے لے کر اب تک ہماری نگاہیں کس کس پر پڑی ہیں، زبان نے کیا کیا بولا ہے، سماعتوں سے کیا کیا ٹکرایا ہے، ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ آج صبح سے لے کر تو جو ان چند گھنٹوں کا ہم امتحان نہیں دے سکتے، ہم ساری زندگی کا امتحان کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اس قدر خوفناک بات ہے۔ تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ نماز کا سسٹم، روزے کا سسٹم، صدقے کا سسٹم، امر بالمعروف کا سسٹم، نہی عن المنکر کا سسٹم، یہ جو پورا نظام ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی اس آزمائش میں پورے اتر جائیں، جو گناہوں کے بد اثرات ہیں اس سے بچتے جائیں۔ اللہ نے تطہیر کا ایک عمل دیا، فرمایا تحترقون تحترقون، تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، حتی اذا صلیتم الفجر، اللہ کا شکر ہے آگے فجر کی نماز آ جاتی ہے،
غسلتھا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ پھر نماز پڑھ کے باہر نکلے، وہی معاشرہ، وہی گھر، وہی گلیاں، وہی بازار، پھر آزمائے، ثم تحترقون تحترقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہی بات، پھر نکلے، پھر آنکھوں کا فتنہ، پھر ہر چیز کا زبان، سماعتیں، بصارتیں، سب چیزوں کا فتنہ، پھر اسی مصیبت کی ثم تحترقون، پھر تم اسی طرح سے گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، حتی اذا صلیتم الظہر، اللہ کا شکر ہے ظہر کی نماز آ جاتی ہے، جب تم اس کو پڑھتے ہو، حتی اذا صلیتم، جب تم پڑھتے ہو، غسلتھا، اس کو نماز پڑھ کے باہر نکلا، پھر کیا ہوا؟ ثم تحترقون، معاشرہ تو وہی، امتحان تو وہی، اہل خانہ کا فتنہ وہی بات جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنۃ الرجل بأہلہ ومالہ وبلدہ وجارہ، یہ ہر لمحے کا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ آزمائش ہے، اہم پتہ کتنی ہے؟ ایک کلمہ زبان سے ایسا نکل جائے نا، ایک کلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لکھنے والا تو بیٹھا ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ جو بھی تم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ فوراً لکھ لیتا، کلمہ اللہ کی ناراضگی کا تھا، زبان سے نکل گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، بندے کو یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، لا یبالی، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے میں نے کیا کہا، اللہ کے دربار میں گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتے، اس کو یاد نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح ایک آدمی، اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اور وہ اس کلمے کو اللہ کی رضا مندی کا کلمہ ہوتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا تھا، اللہ اس کے ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا، یعنی ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس قدر سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس پہ اللہ نے ہمارے لیے پیوریفیکیشن کا یہ نظام دیا ہے کہ تحترقون تحترقون جب ہو جاتا ہے، ہم مسلسل گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہیں، اللہ نے نمازیں عطا فرمائی ہیں تو اس کو دھو ڈالتی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم المغرب، پھر ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، یہ پانچوں نمازوں کا ذکر بیان فرمانے کے بعد فرمایا ثم، اب جب عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکوینس بیان کیا ہے فجر سے لے کر عشاء تک، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو تحترقون تحترقون، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عشاء پڑھ لیتے ہو نا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، ولا یکتب لکم، تمہارے لیے کوئی چیز نہیں لکھی جاتی، قلم اٹھ جاتا، سو گئے قلم اٹھ گیا، اب گناہوں کی بھٹی میں نہیں جان رہے، گناہ ختم، سو گیا۔ تو جو نہیں سویا عشاء کی نماز پڑھ کے جو نہیں سویا وہ کہاں گیا؟ وہ کیا کرے گا؟ جو نہیں سویا یقیناً تحترقون تحترقون، پھر گناہوں کی بھٹی میں چلے گا، اور پھر جب وہ رات 12-1-2 بجے تک جاگا اور نماز پڑھے بغیر سو گیا، وہ جو تحترقون ہوا ہے عشاء سے لے کر سونے کے وقت تک، وہ تو صاف نہیں ہوا، وہ تو پاک نہیں ہوا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا رزق نماز پڑھے بغیر اور روزہ رکھے بغیر، نماز پڑھے بغیر اور توبہ کیے بغیر سونا، جو نماز پڑھے بغیر اور توبہ کیے بغیر سو جاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وتر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وتر عشاء کی نماز کا حصہ ہے، وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو گیا اور اس کو پچھلی رات اٹھنے کا یقین ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پچھلی رات اٹھوں گا، اس کو عشاء کے ساتھ وتر نہیں پڑھنی، کیونکہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں، یہ رات کی آخری نماز، اور جس کا وقت اتنا گزر گیا عشاء کے بعد
کہ اب اس کو فجر کے وقت اٹھنے کا امکان نہیں ہے تو وہ سونے سے پہلے کم از کم وتر ضرور پڑھ لے تاکہ جو اب تک تحت ہوا ہے وہ مسئلہ دہا تو ہو جائے. یہ ہے وہ نظام جو عام فتنے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں. لیکن وہ جو خاص فتنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یہ تو عام فتنے ہیں اس میں جس آزمائش میں ہر شخص مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ روزمرہ کے فتنے ہیں. میں بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, ایسے فتنے التی تموج کما یموج البحر, اس طرح سے جو اٹھیں گے جیسے سمندر کی لہریں جیسے سونامی آتا ہے اس طرح آنے والے فتنوں کے بارے میں سوال پوچھے. گویا یہ جو بڑے فتنے ہیں منافقین کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, فتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن ہر مومن شخص ہر فتنے کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے. مومن اور منافق نہیں, مومن ہر فتنے کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے, منافق ہر فتنے کے بعد اللہ سے دور ہوتا ہے. آزمائشیں آتی ہیں بڑے بڑے آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا, یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے یہ جو عام حالات کے فتنے اس کے لیے تو پیوریفیکیشن کا نظام موجود ہے, صلاۃ موجود ہے, صوم موجود ہے, صدقہ موجود ہے, امر بالمعروف والنہی عن المنکر موجود ہے. تو جو بڑے بڑے فتنے آ جائیں گے پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے بادروا بالاعمال فتنا, قرب قیامت بڑے بڑے فتنے آئیں گے, ان سے پہلے پہلے جتنے عمل ہوتے ہیں کر لو. بادروا بالاعمال فتنا, ایسا نہ ہو کہ فتنے آ جائیں. جب فتنے آ گئے تو وہ فتنے بھی کیسے ہوں گے؟ قطع اللیل مظلم, اندھیری رات کے چھا جانے والے اندھیرے کی طرح. اور اندھیری رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا, کچھ نہیں پتا چلتا رستہ کدھر ہے, ہاتھ کو ہاتھ کا پتہ نہیں ہوتا, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کا پتہ نہیں پاتا, اور اندھیرے میں راستہ سجھائی نہیں دیتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے پہلے پہلے عمل کر لو, ایسا نہ ہو کہ ایسے فتنے تمہارے اوپر آ جائے تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہ چلے اللہ کہ حالات کیا ہے. اس لیے کہ جو حالات آنے والے ہیں نا, اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فتنے کے دور میں جب کچھ نہیں پتہ چلے گا نا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, اور یمسی مومنا ویصبح کافرا, یا شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک دم مومن سے کافر, کافر سے مومن, حرکتیں ایسی ہیں, گناہ ایسے کرے گا, پورا نظام بگڑ جائے گا. اللہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, پورا نظام زندگی بگڑ گیا, خشکی تری کا نظام بگڑ گیا, ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اس وجہ سے بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. شام اور صبح, کیا رات کو کوئی آدمی کیا کام کرتا ہے کہ صبح کافر ہوا؟ چلے دن میں تو آدمی 100 جھوٹے ٹوٹتے ہیں, کاروباری معاملات ہوتے ہیں, ساری زندگی کی جو تگ و تاز ہے وہ دن میں طے پاتی ہے. رات کو تو تنہائیاں ہوتی ہیں, رات کو تو آدمی تنہا ہوتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے کمرے میں چھپ جاتے ہیں. اس وقت بھی کافر بن جانے کا امکان. ہاں, آزمائش اور فتنہ تو اس وقت بھی جاری ہے, اور ہر دور کا الگ فتنہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اعلم ان اقوام من امتی, میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اللہ
یا یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن آئیں گے، اتنے اعمال ان کے پاس ہوں گے، اللہ کا جبال تہامہ تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے اونچے، تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح بلند و بلند اعمال لے کے ایسے اعمال ان کے پاس ہوں گے، اللہ اکبر، فیجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو گرد و غبار بنا کر اڑا دے۔ اتنے بڑے بڑے کام، حج بھی، صدقے بھی، روزے بھی، نمازیں بھی، امر بالمعروف بھی، نہی عن المنکر بھی، بڑے بڑے اعمال پہاڑوں کی طرح، فیجعلہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو گرد و غبار بنا کر اڑا دے۔ صحابہ کرام تو ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں، ہمیں آپ نشانی بتا دیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں۔ کون لوگ ہیں ان کی نشانی بتائیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے؟ فرمایا جس طرح کے تم ہو اسی طرح کے ہو، کوئی فرق نہیں، جس طرح کے اعمال تم کرتے ہو اسی طرح کے اعمال وہ کرتے ہو، تو پھر فرق کیا ہے؟ اللہ فرمایا فرق یہ ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہوا، جب تنہائیوں میں ہوں گے نا تو اللہ کی حرمتیں پامال ہیں، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتیں پامال۔ اب آپ یہ بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، آدمی کنڈی لگا کے اندر تنہا بیٹھا ہو اپنے کمرے میں، تو وہ اکیلا آدمی اس دور میں ایک کمرے میں اکیلا آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی کون سی حرمت پامال کر سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحابہ کرام نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہوگا؟ اکیلا آدمی ایک کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہوا، تنہائی میں اللہ کی حرمتیں پامال کرتے ہیں۔ تو اس دور میں تو کوئی بظاہر امکان ہی نظر نہیں آتا کہ تنہائی میں کوئی آدمی اللہ کی حرمتیں پامال کرے۔ اللہ کی حرمتیں پامال کرنے کا تنہائی میں جو موقع ملا ہے، یہ فتنہ اور آزمائش کی بات ہے۔ آج ہر آدمی راتوں کو تنہا بیٹھنا چاہتا ہے، لوگوں سے دور ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو دور جدید کا فتنہ ہے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اللہ موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں۔ لہذا کیا مولوی، کیا صوفی، کیا ملک صاحب، کیا حاجی صاحب، کیا طالب علم، کیا عالم، کیا کاروباری، ہر شخص کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے۔ جب وہ اکیلا بیٹھتا ہے تو یہ اس کے مالک کو پتا ہے اور یہ اس کو پتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کیا کیا ہو جائے۔ اس سے بڑا فتنہ نہیں کوئی ہوگا، عمل کرنے کا موقع ہی ختم ہو گیا۔ یہ تھی وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ قطع اللیل المظلم، جب وہ آ جائیں گے تو چھا جائیں گے اندھیری رات کی طرح، اس وقت کچھ نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ رات کو آدمی مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ دھوکے کا نہیں دور، بلکہ اس کو ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، بلکہ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آنے والا ہے، دھوکے کے ساتھ سنون خداع، دھوکے کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ، دھوکے کے ساتھ فرمایا یصدق فیہ الرجل، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق۔ وہ دھوکے کا دور ایسا ہوگا جس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَمَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جس میں بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت سمجھا جائے گا، وہ ہے دھوکے کا دور۔ اللہ، گدھا گھوڑا سب طرح، دیانتدار بددیانت بن گئے، بددیانت دیانتدار بن گئے، سچ جھوٹ میں مل گیا، جھوٹ سچ میں مل گیا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں
چلتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سچا کہنے والے بڑی بڑی پارٹیاں ان کو سچا کہنے والے یہ سچا تو بھی الفاظ ہے، جھوٹے کی تصدیق کرنے والے ہزاروں لوگ وَيُقَدَّمُ فِي الصَّادِقِ، سچے کو جھوٹا کہنے والے بے شمار لوگ، دیانتدار کو بددیانت کہنے والے اور اس پر بھروسہ، دیانتدار پہ عدم بھروسہ کرنے والے، عدم اعتماد کرنے والے ہزاروں ہیں، اور بددیانت کے اوپر بھروسہ کرنے والے بے شمار۔ ایسے دور میں، دھوکے کے دور میں کیا کیا جائے؟ وہ ہے فتنہ۔ یہ اس فتنے میں یا تو ہم پہنچ چکے ہیں یا پھر ہم پہنچنے والے ہیں۔ حتمی تعین کسی دور کا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراغین کے اعتبار سے نہیں کر سکتے، یہ ایگزیکٹلی یہی دور ہے کہ اس کے بعد آنا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ہمیں کیوں بتائی ہیں، کیوں فرمائی؟ وہ جو سادہ فتنے ہیں، جو چھوٹے روزمرہ کے فتنے ہیں، اس کے لیے کوئی پیوریفیکیشن کا نظام بتایا، اور جو فتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا، منافق بھی جاتا ہے، آزمایا ایماندار بھی جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے منافق کی نسبت۔ مومن کو زیادہ بڑا امتحان اس کا سامنا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بڑا امتحان، جتنا بڑا لیول ہے ایمان کا، اتنا بڑا امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، کسی اور سے بھی کبھی کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے اللہ اکبر کہ جس بندے نے کچی جماعت میں امتحان پاس نہ کیا اس کو دوسری جماعت کے امتحان سے کوئی نہیں لیتا، جس نے پرائمری پاس نہ کی اس کو کوئی بندہ کہتا ہے بیٹر کا امتحان دے، وہ کہتا ہے نہیں کہتا، وہ چھوٹے امتحان میں فیل ہو گیا، اگلے امتحان میں بیٹھے، چھوٹے امتحان میں پاس ہوگا تو اگلے امتحان۔ ہم تو کبھی چھوٹے امتحان میں پاس نہیں ہوئے، ہمیں کیا پتا اگلا امتحان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اس کا امتحان کیا جاتا ہے، اس کو مبتلا کیا جاتا ہے اس کے ایمان کے بقدر۔ فرمایا دنیا میں ہر نبی کے اوپر ابتلا اور آزمائش نہیں، لیکن جتنا مجھے آزمایا گیا اور جتنی آزمائش اور ابتلائیں میرے اوپر آئی ہیں کسی کے اوپر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش ہوتی ہے، اور جتنا جس کا ایمان پتلا، ہم موج میں اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا اس جو میں بات کرنے والا ہوں اس کی کوئی سند میرے سامنے نہیں ہے کہ واقعات مستند ہے، معروف ہے کہ ایک صحابیہ اس نے اپنے خامن سے کہا میں نے تجھے طلاق لے دیا، صحابی سے کہتی میں طلاق لے دیا۔ وہ حیران ہو گیا اس بندی کو کیا اچھا بلا کر گزر چل رہا ہے ہمارا، یہ خام خام کر کے طلاق لے دیا، کیوں لینی بس لینی ہے۔ جھگڑا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ طلاق دے دوں گا، ویسے تو نہیں چل پڑے۔ شام کا وقت تھا، رات کا، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کوئی ایسی اس کو ٹھوکر لگی تو وہ آدمی گر گیا، منہ کے بل گرا، اسے چوٹ آ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اٹھو واپس گھر چلے، میں نے تم سے طلاق نہیں لی، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ حل ہوا؟ کہتی میں جس دن سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے دیکھا ہے تیرے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے، تو مجھے شک ہونے لگا تھا تو کوئی منافق تو نہیں۔ تو ہم جب چلے ہیں تو راستے میں تو ٹھوٹا کھا کے گرا ہے تو تیرا منہ زخمی ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی نہیں ایماندار ہے، مجھے اللہ نے کہا بغیر وجہ کے آزمائش آ گئی، بغیر وجہ کے نہیں آ گیا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو ایمان کا امتحان سخت ہو جاتا ہے، جب عام حالات ہوں تو ایمان کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے، جب خاص حالات ہوتے
ایمان کا امتحان بڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے بارے میں خوشخبریاں بنائی ہیں. جتنا زیادہ مشکل دور ہوگا اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. میں ایک حدیث عرض کر کے خوشخبریوں کی طرف آتا ہوں اور بات کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کا ذکر فرمایا کہ من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حالات ظاہر ہے، سچ جھوٹ مل گیا، سب ختم ہو گیا، دیانتداری بد دیانتی سب ختم ہو گیا. تو بتائے گا کون کہ سچ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ لوگ جو رایامہ ہموار کرتے ہیں. وہ جو حدیث میں یصدق فی الکاذب والی بتا رہا تھا، اس میں آگے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَنْطِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ. رائے عامہ ہموار کرنے والے لوگ بتاتے ہوتے ہیں کہ کون سچ اور کیا جھوٹ، لیکن جو اس دور میں دھوکے کے دور میں جو لوگ گفتگو کرنے والے ہوں گے، جو معاشرے کی زبان ہوں گے، فرمایا وہ لوگ رویبضا ہوں گے. يَنْطِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، گفتگو کرنے والے رویبضا، رائے دینے والے رویبضا، رائے عامہ ہموار کرنے والے رویبضا. مر رویبضا یا رسول اللہ، وہ ہوتا کیا ہے اللہ کے رسول؟ رویبضا کون؟ فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، یتکلم فی امر العامہ، وہ احمق آدمی رویبضا ہے. احمق السفیہ، سفیہ وہ ہوتا ہے جو اتنا بے وقوف اور احمق ہو جائے تو اپنی ذات کا ہی فائدہ نہ سمجھتا. فرمایا رویبضا وہ احمق آدمی ہے جس کو اپنے آپ کا تو نہیں پتا کہ یتکلم فی امر العامہ، اور پوری دنیا کے بارے میں وہ رائے دہی کرتا ہے، اس کے بارے میں رائے دیتا ہے، اپنے فائدے نقصان کا پتہ نہیں ہے، رائے بنانے کے لیے وہ بات کرتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے اللہ عالم آج کے دور میں یہ جو ٹی وی ٹاک شو ہے یہ رویبضا ہے جو ساری دنیا کی باتیں، ساری دنیا کی رائے عامہ بناتا. اور پھر یہ بڑے بڑے جو یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں، ہر شخص موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، ہر شخص کو یوٹیوب چینل پہ بات کرنے کے بعد وہ شوق چڑھا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دور کی بات ہے جب سب البت ہو جائے گا. پتہ نہیں یہ دور ایگزیکٹلی وہ ہے یا آگے آنے والا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے دور کی بتائی ہوئی نشانی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس دور میں کیا ہوگا جب جھوٹ سچ ایک جیسا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ترفع الاشرار، ان من اقتراب الساعة ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار. جو بدترین لوگ ہوں گے نا زمانے کے، معاشرے کے بدترین لوگ، ان کو بڑے بڑے مناصب کے اوپر بٹھا دیا جائے گا، اور جو بہترین لوگ معاشرے کے ہوں گے ان کو نیچے کر لیا جائے گا، وہ نکو بنا دیا جائے گا. معاشرے میں کی کوئی بات ہی نہیں. یہ اس دور کی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ. اس دور کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس دور میں باتیں کرنے والے بہت ہوں گے. یفتح القول، بات کھل جائے گی. گفتگو کرنے والے بہت ہوں گے، جتنی مرضی تقریریں کروا لیں، موٹیویشنل اسپیچ کروا لیں اور گھنٹوں کے پروگرام کروا لیں، جو مرضی کروا لیں. وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، لیکن عمل سے بڑھ جائے گا، عمل کرنے والا نہیں ملے گا، تقریریں کرنے والے. اب آپ اندازہ کریں، رائے عامہ بنانے والے رویبضا، عمل کرنے والے نہیں کوئی نہیں، صرف تقریریں کرنے والے. تو اصلاح کون کرے گا؟ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ نظام تعلیم سے اصلاح ہو سکتی ہے، کچھ پڑھنے پڑھانے سے اصلاح ہو سکتی ہے. تو پڑھنے پڑھانے کا نظام فرمایا اسی حدیث میں فرمایا وَتُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ. جو پڑھا جا رہا ہوگا اس ماحول میں، اس معاشرے میں، وہ مسنات ہوگی. وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور اس پورے معاشرے میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یہی کہہ دے کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو، جو اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایسا خوفناک حالات، یہ ہے وہ حالات جس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے بادر بالاعمال فتنہ، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو. وہ عمل وہ فتنے کے دور آ گیا تو اللہ.
پوچھتا ہے مسنات کیا چیز ہے جو پڑھی جا رہی ہوگی، کیا ہوگا مل مسنات کیا؟ فرمایا الذی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کی تعلیم کے علاوہ لکھی ہوئی ہے، ہر وہ بات جو الہامی ہدایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے، جو اس ہدایت کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس سارے کا سارا مسنات ہے، وہ پڑھ کے کبھی کوئی قوم سیدھے راستے پر نہیں آنا ہے تو واپس دین کی طرف آنا پڑے گا، آنا ہے تو واپس اللہ کے دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر یہ جو مشکل حالات ہیں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میری جو اتنی گفتگو ہے یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے ہے۔ اور دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ کے میں بات معلوم کرتا ہوں خوشخبری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان میں موعظہ ایام صبر، اور میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، صبر ایام صبر۔ ڈٹنے سے کیا مراد ہے؟ آگے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرمایا ایام صبر، ان میں موعظہ ایام صبر، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو دین پر ڈٹنے کا دور ہے، لیکن ساتھ فرمایا اس دور میں دین پر ڈٹنا ہوگا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے کوئی شخص چین سے بیٹھ سکتا ہے، آگ کا انگارہ کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو تو جتنا مشکل آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے اتنا ہی مشکل اس دور میں دین پر ڈٹنا۔ دین پر ڈٹنے سے مراد کیا ہے؟ اگلے الفاظ یہ حدیث کے وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، اس دور میں عمل کرنے والے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے حالات جب مشکل ترین ہو جائے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اس مشکل دور میں دین پر عمل کرنے کا نام صبر ہے۔ دین پر ڈٹے رہنے کا مطلب دین پر عمل کرنا ہے، حالات اپنے بچ کر جتنی مرضی مشکل ہو۔ فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرٌ 50، تم نے ایسے دور میں پریشان نہیں ہونا، جب ایسا دور آ جائے تو جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا، 50 لوگوں جتنا۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا اور 50 منہم، 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا نا، 50 ہمارے 50 کے اس دور کے 50، یعنی ہم صحابہ 50 جتنا ثواب ملے گا جو اس گئے گزرے دور کے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کی۔ یہ مشکل دور خوشخبری اللہ کی بات۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام جب آیا تھا تو معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، یہ اجنبی تھا معاشرے، لوگ معاشرے میں کو کہتے تھے مسفٹ، یہ پتہ نہیں کون لوگ معاشرے کے رواج کے ساتھ چلتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا، جب اسلام آیا تھا تو معاشرے میں اجنبی تھا، اور ایک وقت آئے گا سيعود غریبا، پھر یہ اجنبی ہو جائے گا، اور بے قیامت پھر لوگ کہیں گے یہ کس دور کے لوگ پتہ نہیں کون ہے، معاشرے میں پھر مسفٹ ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے خوشخبری دی، فرمایا طوبیٰ للغرباء، جو اس دور میں اجنبی کہلائیں، معاشرے میں مسفٹ کہلائیں، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، طوبیٰ للغرباء، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ صحابی پوچھتے ہیں من الغرباء یا رسول اللہ، صحابہ بھی پوچھنے کی اطاعت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں من الغرباء یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجنبی لوگ کون ہیں جو آخری دور میں اجنبی ہوں گے، جن کے لیے آپ خوشخبری بتا رہے ہیں، کون لوگ ہوں گے؟ اس کے جواب میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الذین یحملون سنتی ویعلمونها عباد اللہ ویعلمونها عباد اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنتوں کا احیاء کریں گے، میری سنتوں کو زندہ کریں گے، میرے طریقے کو زندہ کریں گے،
اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجنبیوں میں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ساری خوشخبریاں وہ ہمارے لیے سچی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے دور میں بھی کامیابی اور دنیاوی اور اخروی کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا امتی، سچا ایماندار، سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔